امارات اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بات چیت، تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش۔ نوبل انعام یافتہ یمنی خاتون سیاستدان توکل کرمان نے کہا ہے کہ دراصل ریاض میں یمنیوں کے درمیان مذاکرات نہیں ہوئے، بلکہ یمنی سیاستدانوں کو کمرے میں بند کر کے کہا گیا کہ وہ صدر عبدالربی منصور ہادی کے بیان پر دستخط کر دیں۔ آج یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی کے 10 سب سے امیر لوگ کون ہیں، اور یہ خبر بھی کہ کویت نے کون سی بھارتی فلم مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا قرار دے کر بین کر دی ہے۔ آج اتوار کا دن اور اپریل کی 10 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد نے سنیچر کو اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی تدبیروں پر تبادلہ خیال کیا۔ امارات کی نیوز ایجنسی وام نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات، تعاون کے امکانات اور اس میں باہمی مفاد کے لیے توسیع کے راستوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کی نیوز ایجنسی ارنا نے ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ان کے ملک کے امارات کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بات چیت کے دوران کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ باہمی تعلقات کو مضبوط اور وسیع بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹیاں تشکیل دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امارات کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے کہا کہ ایران اور امارات کے درمیان نومبر 2011 میں دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے باب کی ابتدا کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ یمن کی نوبل انعام یافتہ خاتون سیاستدان توکل کرمان نے کہا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں یمن کے مختلف سیاسی گروپس کے درمیان جن مذاکرات کی بات کہی جا رہی ہے وہ ہوئے ہی نہیں، وہاں جو بھی طے پایا ہے وہ کسی حکم کی تعمیل ہے۔ 2 دن قبل یمن کے صدر عبدالربی منصور ہادی نے اعلان کیا تھا کہ ریاض میں خلیجی ملکوں کی نگرانی میں یمن کے مختلف سیاسی گروپس کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ایک 8 رکنی صدارتی کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے، جسے وہ اپنے تمام اختیارات سونپ رہے ہیں اور وہ اس کی کونسل کا حصہ نہیں ہے۔ اس اعلان کا پورے خلیج میں خیر مقدم کیا گیا تھا، لیکن توکل کرمان نے ٹویٹ کر کے الزام عائد کیا ہے کہ ریاض میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ ان یمنی سیاستدانوں کو جن کے بارے میں مذاکرات میں شامل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے کئی گھنٹے ایک کمرے میں بند رکھا گیا اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ وہ عبدالربی منصور ہادی کے بیان پر دستخط کر دیں جو خود ایک کمرے میں قید تھے۔ توکل کرمان نے کہا کہ اللہ جانے کیا ہوا، ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی یا دھمکی دی گئی یا کوئی مالی لالچ دی گئی۔ 7 اپریل کو یمن کے صدر عبدالربی منصور ہادی کے بیان کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے ساتھ ہی یمنی لیڈران کے درمیان مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور ایک صدارتی کونسل قائم کی جا رہی ہے جس کے سربراہ رشاد العلیمی ہوں گے اور جن کے پاس تمام سیاسی، فوجی اور امن و سلامتی کے اختیارات ہوں گے۔ یمن میں 1 رمضان سے سعودی عرب کی سربراہی میں قائم فوجی اتحاد اور حوثیوں کے درمیان 2 مہینے کے لیے جنگ بندی شروع ہوئی ہے، جو اقوام متحدہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ فائنانس اور بزنس کی دنیا کے بین الاقوامی میگزین فوربس نے دنیا کے مختلف علاقوں اور ملکوں کے سب سے بڑے امیر لوگوں کی فہرست جاری کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ کورونا کی وبا، جنگی حالات اور مختلف اسباب کی وجہ سے دنیا میں اقتصادی بحران پیدا ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کی دولت پر بھی منفی اثرات پڑے ہیں۔ اس کی وجہ سے فوربس کے مطابق ترکی میں بھی بلینئرز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، جن کی مجموعی ملکیت $27 بلین سے گھٹ کر $24 بلین تک رہ گئی ہے۔ فوربس نے مراد اولکر کو، جو فوڈ انڈسٹری کی سب سے بڑی کمپنی اولکر کے مالک ہیں، ترکی کا سب سے امیر آدمی قرار دیا ہے۔ فوربس کے مطابق وہ $4.7 بلین کی ملکیت رکھتے ہیں۔ اولکر کی دولت میں جو 2021 کے مقابلے میں جب وہ $6.3 بلین کے مالک تھے کمی آئی ہے۔ دنیا کے 600 سے زیادہ امیر ترین لوگوں میں ان کا درجہ 421واں ہے۔
فرینک شاہنی کا درجہ دولت میں ترکی میں دوسرے نمبر پر ہے، وہ 2.4 بلین ڈالر کے مالک ہیں، اور حمدی اولوکایا بھی 2.4 بلین ڈالر کی ملکیت سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ ترکی کے بڑے بزنس مین اور روناناس ہولڈنگ کے مالک ایرمان ایلیجک اپنی 2.3 بلین ڈالر کی دولت کی وجہ سے چوتھے نمبر پر ہیں، اور ترکی کے معروف بزنس مین ایہان شاہنگ کی بیٹی فلیز شاہنگ جو فلیز پاستا کمپنی کی مالک ہیں 2.2 بلین ڈالر کی دولت کی وجہ سے ترکی کے امیر ترین لوگوں میں ان کا درجہ 5واں ہے۔ لیمانک ہولڈنگ کمپنی کے مالک سیزائی باجک سیز 6 نمبر پر، نہاد اوزمیر 7ویں نمبر پر، ابراہیم اردمو اوغلو 8ویں نمبر پر، بزنس وومن سماحات سفیم ارسل 9ویں نمبر پر، اور حمدی اکین 10ویں نمبر پر ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس بھارتی فلم کی بات کروں جسے کویت نے بین کر دیا ہے، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ گانے کا یہ حصہ اس بھارتی فلم کا ہے جسے کویت نے بین کر دیا ہے۔ کویت نے اس فلم کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بتایا ہے۔ کویت نے کہا ہے کہ یہ فلم اس لیے بین کی جا رہی ہے کیونکہ اس فلم میں پاکستان اور عام مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا گیا ہے۔ اس فلم میں اداکار وجے چندرشیکھر ہیں۔ اس فلم کا نام ہے بیسٹ، جو ہندی میں را کے نام سے بھی ریلیز ہونے والی ہے۔ اس فلم میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کانفلکٹ کو دکھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کو مالی مدد دے رہا ہے۔ اس فلم میں ایسے ڈائلاگز ہیں جن میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ فلم دنیا کے مختلف حصوں میں اسی مہینے میں ریلیز ہونے والی ہے۔ اس سے قبل بھی کویت وشنو وشال اور FIR جیسی فلموں کو انہی اسباب کی بنا پر بین کر چکا ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔